السلام علیکم، آپ کو میڈیکل لیب کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں اور میرا نام ہے ساجد نواب۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ پرفارمنس آف وینی پنکچر ہے، یعنی کہ ہم نے مریض کی وین کو پنکچر کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے مریض سے ملنا ہے دوستانہ ماحول کے اندر، اور جہاں تک ہو سکے معلومات فراہم کرنی ہے مریض کو کہ ہم کس طریقے سے آپ کا سیمپل لیں گے۔ دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے مریض کی جو شناخت کی ہوئی ہے وہ درست مریض ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے ریکویسٹ فارم کو بھی پڑھا ہو کہ اس کے اندر کون کون سے ٹیسٹ لکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس ٹیسٹ کے لیے جو چیزیں درکار ہیں ان کو صحیح طریقے سے ترتیب دیا ہے یا نہیں دیا۔ اگر کوئی خاص ٹیسٹ ہے تو اس کے لیے آپ مریض سے یہ تصدیق کریں کہ وہ کوئی میڈیسن تو نہیں لے رہا، یا کھانا کھا کے آیا ہے یا نہیں کھا کے آیا۔ اگر ٹیسٹ کچھ ایسا ہے کہ جس میں انہوں نے کھانا نہیں کھانا تھا، اگر وہ کھایا ہوا ہے اور کتنی دیر ہو گئی ہے کھانا کھائے ہوئے، اگر کوئی میڈیسن لی ہوئی ہے، اسپیشل ٹیسٹ، کچھ ٹیسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میڈیکیشن کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ سب کچھ اس ریکویسٹ فارم کے اوپر لکھنا ہے۔ بعض اوقات کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جسے کسی اینٹی سیپٹک سے الرجی ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہم یہ اینٹی سیپٹک یوز کر رہے ہیں اور آپ کو اس سے کوئی الرجی وغیرہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے مریض کو کرسی کے اوپر بٹھانا ہے۔ اگر آپ کے پاس بیڈ ہے تو آپ بیڈ پہ لٹا دیں، اگر آپ اس کو بیڈ پہ لٹاتے ہیں یا چیئر پہ بٹھائیں تو آپ ان کو کہیں کہ وہ اپنے بازو کو پھیلا دے۔ جس وینڈ سے آپ نے سیمپل لینا ہے اس سے آپ نے 3 سے 4 انچ اوپر ٹونی گیٹ باندھنی ہے، اور ٹونی گیٹ باندھتے وقت آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ کس کے نہ باندھیں، وہ نہ ہو کہ وینڈ سے بلڈ ہی پاس نہ ہو سکے، اور آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے ٹونی گیٹ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کے لیے باندھیں، اس سے زیادہ نہ باندھیں، کیونکہ اس سے زیادہ باندھنے سے خون کی سپلائی رک سکتی ہے۔ اگر 2 منٹ سے زیادہ اگر آپ کو باندھنا مقصود بھی ہے تو آپ 2 منٹ کے بعد اس کو کھول دیں، 2 منٹ ویٹ کریں، اس کے بعد دوبارہ اس کے ہاتھ پہ باندھیں، اور مریض کو کہیں کہ وہ ہاتھ کو پمپ کیے بغیر مٹھی بند کر لے۔ اس سے وہ پریشر بڑھ جاتا ہے وینز کے اندر بلڈ کا۔ جس جگہ سے سیمپل لینا ہو اس کا انتخاب کریں، اس کے بعد الکول سویب یا سپرٹ سویب کے ذریعے بازو جس جگہ سے لینا ہے اس کے بازو کو ڈس انفیکٹ کریں، یعنی کہ اس جگہ کو صاف کریں سپرٹ سویب سے یا الکول سویب سے، پھر کچھ دیر کے لیے اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ مریض کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور انگوٹھے کی مدد سے جلد کو ٹائٹ کریں۔ مریض کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور بعض اوقات کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی جلد جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈھیلی ہوتی ہے، زیادہ تر ایجڈ پیشنٹس کے اندر، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر جلد ڈھیلی ہوگی تو آپ وین کو صحیح طریقے سے پرک نہیں کر پائیں گے، لہذا آپ کو جلد کو ٹائٹ مضبوطی سے پکڑ لیں، جس سے وین بھی وہ مضبوطی سے آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، لہذا آپ آسانی سے اس کو پنکچر کر سکتے ہیں۔ بازو کی سطح کے لحاظ سے سوئی کا زاویہ 15 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ آرام سے سوئی کو جلد کے ذریعے مریض یعنی کہ وین میں داخل کریں اور کوشش کریں کہ ہیماٹوما نہ بنے۔ جب آپ آخری سیمپل لے لیں، جب آپ نے یعنی کہ ضرورت کے مطابق جتنا بھی سیمپل آپ کو درکار تھا آپ نے لے لیا ہے، تو ٹوننگ گیٹ اتار دیں۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم نیڈل یعنی کہ ہم سیمپل لینے کے لیے نیڈل بھی نکال لیتے ہیں، یعنی سوئی بھی پیچھے مریض کی جلد سے نکال لیتے ہیں، اور سب سے اینڈ میں ہم نے ٹوننگ گیٹ کھولتے ہیں، لیکن ٹوننگ گیٹ سب سے اینڈ میں نہیں کھولنی، حالانکہ نیڈل ابھی مریض کی وین کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلے ہم اس کو کیا کریں کہ ٹوننگ گیٹ کو کھولیں، اس کے بعد سوئی کو پیچھے کی طرف حرکت دیتے ہوئے مریض کے بازو سے نکال لیں۔ جب نیڈل ہم نکال لیتے ہیں تو وہاں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، گاز پیس یا پھر کسی روئی سے یا کاٹن سے جس جگہ سے سوئی نکالی ہے، کیونکہ وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا دباؤ دے دیں تاکہ ہیماٹوما نہ بنے۔ دباؤ دیں گے تو وہ پریشر کے ساتھ وہ جو وین ہے وہ چپک جائے گی اور اس میں سے بلیڈنگ آنا رک جائے گی۔ سامان کو مناسب کنٹینر کے اندر ضائع کر دیں۔ سامان کون سا؟ وہ جو ہمارا فالتو ایکسٹرا ہے، یعنی کہ سرنج ہو گئی، سرنج کا ریپر ہو گیا، وہ جو کاٹن ہم نے یوز کی سیمپل لینے کے لیے، اور سنی پلاس اگر آپ نے لگایا تو سنی پلاس کے ریپر وغیرہ، تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، مناسب کنٹینر کے اندر ضائع کر دینا ہے، اور سیمپل جو ہے وہ سرنج سے ٹیوبوں کے اندر شفٹ کرنا ہے، اور ٹیوب کے اندر جیسے سیمپل آپ لوگ ڈالیں گے تو ان کو مکس کرنا ہے، جیسا کہ
CBC کی وائل ہے اس کے اندر وہ کیمیکل ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کو اچھی طرح آرام سے گھمائیں گے تاکہ وہ کیمیکل جو ہے وہ اچھی طرح سے بلڈ کے ساتھ مکس ہو جائے۔ اسی طرح اس ESR کے لیے جو وائل ہوتی ہے اس کے اندر سوڈیم سائٹریٹ ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہوتا ہے۔ PT وائل ہوتی ہے، اس کو بھی آپ نے بلڈ کو کیا کرنا ہے کہ سیمپل کو مکس کرنا ہے، اور وہیں پہ ہی آپ نے مریض کے سامنے ہی لیبل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو اس سے ہٹ کے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ جو لیب نمبر مجھے دیا گیا یا جو طریقہ کار مجھے بتایا گیا وہ میرے سامنے لیبل ہوا ہے، اس کو اس طرح سے تو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں جی یہ اب میرا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سیمپل کو لیب کے اندر پہنچا دینا ہے تاکہ اس کے اوپر مزید ٹیسٹ ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔